بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے منتخب کلمات، حکمتیں اور نصیحتیں از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ کتاب کے تیسرے حصے کی تیسری فصل کا موضوع یوم خواتین، صفحہ نمبر 195۔ پوائنٹ نمبر 1، اگر خواتین کے نام سے کوئی دن معین کیا جائے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے یوم ولادت باسعادت سے مبارک اور عظیم دن کون سا دن ہو سکتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2، ایران کی عظیم الشان ملت خاص کر خواتین کو یوم خواتین مبارک ہو، ایسا دن جو اس بزرگوار ہستی سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، جو عالم کون میں خلیفۃ اللہ یعنی انسان کے فضائل کا سرچشمہ ہے۔ موضوع ماں کا مقام و منزلت۔ پوائنٹ نمبر 1، ماں کے کام سے زیادہ شرافت مندانہ کوئی کام نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، معاشرے میں ماں کا کردار استاد بلکہ ہر ایک کے کردار سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اساتذہ سے بہتر ماں کی گود میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ماں کی گود سب سے بڑا مدرسہ ہے جس میں بچہ تربیت پاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اچھی ماں اچھی تربیت کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، اگر مائیں بافضیلت ہوں تو بافضیلت اولاد معاشرے کے حوالے کرتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، خدا نخواستہ اگر ماں گمراہ ہو تو بچہ ماں کی گود ہی سے منحرف ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، آپ خواتین کو ماں ہونے کا شرف حاصل ہے جس میں آپ مردوں سے آگے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، ملکوں کی اصلاح آپ کی رہنے منت ہے، آپ ماؤں کی مرہون منت ہیں اور ملکوں کی بربادی اور آبادی آپ کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، خدا کی رحمت ہو ان ماؤں پر جو اپنے ہونہار جوانوں کو حق کا دفاع کرنے کی خاطر میدان جنگ میں بھیجتی ہیں اور ان کے شرف شہادت پر فخر کرتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 12، وہ ملت جس کی دلیر مائیں اور بہنیں اپنے ہونہار جوانوں کی موت پر فخر کرتی ہیں کہ وہ شہیدوں کی صف میں ہمیشہ کامیاب ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13، ہماری شہداء کی بہادر ماؤں نے تاریخ کے ہر دور کی شجاع خواتین کی فداکاری اور بہادری کی یاد تازہ کر دی ہے۔ موضوع ماں کا مقام و منزلت کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 14، بنیادی طور پر تربیت والدین کی پاک آغوش سے شروع ہوتی ہے اور بچوں کی صحیح اور اسلامی تربیت پر ملک کی خود مختاری اور آزادی اور ملک کے مفادات کے تحفظ کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ موضوع یاران انقلاب، شہیدوں، جنگی مجروحین اور اسارت سے رہائی پانے والوں کے خاندان۔ پوائنٹ نمبر 1، ہم سب کا خالق خدا ہے، سارا عالم خدا کا خلق کیا ہوا اور جلوہ خدا ہے، اس کائنات کی بازگشت خدائی کی طرف سے، لہٰذا کتنا اچھا ہے کہ انسان خدا کی طرف لوٹنے کا راستہ خود اختیار و انتخاب کرے، راہ خدا میں شہید ہونا پسند کرے، خدا کی راہ میں مرنا قبول کرے اور اسلام کے لیے شہید ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ شہیدوں کے خاندانوں نے اس سرزمین کے سربلند فرزندوں کو راہ خدا میں قربان کر کے دنیا والوں کو سمجھا دیا کہ آپ اسلام کی راہ میں اپنے عزیزوں کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، آپ خاندان شہداء اس ملت کے چشم و چراغ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، امید ہے آپ نونہال عزیز شہداء کے بچے جو کہ خدا اور اسلام کی راہ میں قربان ہونے والوں کی یادگار ہیں، اپنے بزرگوں کی طرح خود بھی اسلام اور وطن عزیز کے دفاع کے لیے تیار رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 5، شہیدوں، اسیروں، جنگ میں لاپتہ ہو جانے والے افراد نیز جنگ میں مجروح و معذور ہونے والوں کے خاندان شہادت و ایثار جیسی اقدار کے پاسبان و محافظ ہیں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ان اقدار کی پاسبانی کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 6، آپ شہیدوں، جنگی معذوروں اور زخمیوں کے خاندانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ سامراج کو اس ملک میں مداخلت کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 7، ہمارے عظیم انقلاب کے شہداء بھی صدر اسلام کے شہداء کی طرح بارگاہ ربوبیت میں اعلیٰ درجات کے حامل ہوں گے اور خدائے متعال و انبیاء کرام و معصومین علیہ السلام کی نظر کرم ان کے شامل حال ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 8، شہداء کے خاندانوں کی خدمت کرنا گویا نبی اکرم اور انبیاء کے اہداف کو آگے بڑھانا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، آپ شہید فاؤنڈیشن کے عہدیدار کا کام عظیم الشان کاموں میں شامل ہے۔
پوائنٹ نمبر 10، میں جب بھی ان باعظمت مجاہد لوگوں سے ملتا ہوں یا کسی شہید کا انسان ساز وصیت نامہ پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی حقارت اور ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، شہیدوں کی قبریں ان کے جسم اور جنگی معذوروں کے بدن ان کی زندہ جاوید روح کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پوائنٹ نمبر 12، آپ شہداء کے فرزندوں مضبوط فولادی عزم و ارادوں کی یادگاریں اور سچے گواہ خدا کے خالص ترین بندوں کا کامل نمونہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13، میری خواہش ہے کہ آپ میں ہر فرد عالم، ماہر اور اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند اور امریکہ و عشرت پسند افراد کے نظریہ اسلام کے سخت مخالف اور اپنی قوم کے شہداء اور قربانیاں دینے والوں کے وفادار ہوں، اور آپ علم و تفریح کے سہارے اسلام کے دامن کو ظلمت، نفاق، کج فکری، خشک مقدس اور رجت پسندی کے دھبوں سے پاک کر سکیں۔ پوائنٹ نمبر 14، آپ کے عزیزوں کی سرفروشی اور شہادت ان کے اعلیٰ ترین معنوی مراتب و مدارج پر فائز ہونے کی سچی دلیل ہے، جس پر رضائیت کی مہر بھی ثبت ہے، اور آپ کی کارکردگی خدا کی راہ میں آپ کی کوششوں اور جدوجہد پر منحصر ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، آج کی دنیاوی زندگی ارادہ و اختیار پر استوار ہے، ہر فرد کی سعادت و شقاوت کا انحصار اس کے ارادے پر ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، ہمارے گزشتہ عزیز بحر رحمت بیکراں خدا بندی کا محور ہیں، اور اس دنیا دنی کے باشندے جو فقر ذاتی کا شکار ہیں ان کے اعلیٰ و عرفہ مقام کی حسرت میں حیران ہیں۔ پوائنٹ نمبر 17، میرا محبت برا مخلصانہ سلام مکتب عشق و شہادت کے اساتذہ کی یادگار بچوں تک پہنچا دیں جو انقلاب کا گراں سرمایہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، جنگ میں زخمی اور معذور ہونے والے افراد خود چراغ ہدایت بنے ہوئے ہیں، جو اس سرزمین کے چپے چپے میں اہل ایمان کو سعادت اخروی کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 19، سلام و جنگ میں معذور ہونے والوں پر جنہوں نے اپنے اعضاء اور سلامتی کو قرآن کریم کی سربلندی کے لیے قربان کیا۔ پوائنٹ نمبر 20، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ ان شہیدوں کے پسماندگان یا ان جنگی معذوروں سے سخت لہجے میں ایک کلمہ بھی کہا جائے۔ پوائنٹ نمبر 21، جو لوگ اپنے ذاتی مفاد اور اقتدار کی خاطر آپ جوانوں کے خون اور جنگی معذوروں کی قربانیوں کا سہارا لیتے ہیں وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہیں۔ پوائنٹ نمبر 22، آپ کی ذات فخریہ کارناموں اور اسلام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پوائنٹ نمبر 23، انقلاب کے پاس جو کچھ ہے وہ شہیدوں اور ایثار گروں کی مجاہدت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 24، اے شہدائے راہ حق، جوار رحمت حق تعالیٰ میں آسودہ خاطر رہیں، آپ کی قوم آپ کی کامیابیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گی۔ موضوع یاران انقلاب کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 25، اے پسماندگان شہدائے راہ حق، اے عزیزان معذور، آپ نے اپنی سلامتی کی قربانی دے کر حیات جاوید حاصل کر لی ہے۔ مطمئن رہو کہ آپ کی ملت اللہ کی حکومت کے قیام اور امام زمانہ میری جان ان پر قربان کے حضور کے ظہور پر نور تک کامیابی کی حفاظت کرنے کا عزم مصمم کر رکھا ہے۔ موضوع جوان اور نوجوان۔ پوائنٹ نمبر 1، ہمیں اپنے جوانوں کی انسانی اصولوں یعنی اسلامی معیارات کے مطابق تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جوانوں کو تعلیم دیں اور ان کی تربیت کریں، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، یہ جوان جو مستقبل میں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے اور اس کا نظام چلائیں گے، ان کی صحیح تربیت اور اصلاح ہونا ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اسلام نے جتنی تاکید بچوں اور جوانوں کی تربیت و اصلاح پر کی ہے کسی اور امر پر نہیں کی۔ پوائنٹ نمبر 5، ابھی جبکہ آپ جوان ہیں اور جوانی و شادابی سے سرشار ہیں، سنجیدگی سے نفسانی خواہشات سے رہائی پانے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 6، جوانی توبہ کی بہار کے دن ہے، اس دوران گناہوں کا بوجھ کدورت قلبی اور ظلمت باطنی کم ہوتی اور توبہ کرنا سہل و آسان ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، جوان بیٹوں اور بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ استقلال، آزادی اور انسانی اقدار کو رنج و محن سہ کر ہی صحیح، عیش و عشرت، بناؤ سنگار، بے پردگی اور مغربی عناصر اور ان کے وطن فروش اعلی کار افراد کے بنائے ہوئے مراکز فحشا میں جا کر تباہ و برباد نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 8، تاریخ کے ہر دور میں بالخصوص گزشتہ 50-60 برسوں کے دوران جن لوگوں نے ہمارے ملک پر تسلط جمانے کی کوشش کی، ہمارے جوانوں
کو انسانی اور اسلامی اقدار سے بے پرواہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، آپ مسلمان جوانوں پر لازم ہے کہ سیاسی، معاشی، سماجی اور دوسرے شعبوں میں اسلامی حقائق کی تحقیق کرتے وقت اسلامی اصولوں کو پیش نظر رکھیں اور ان خصوصیات کو نہ بھلائیں جو اسلام کو دوسرے مکاتب فکر سے جدا کرتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، ہمارے جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک کوئی معنویت، توحید و معاد کے عقیدے کا حامل نہ ہو تو اثار کر کے قوم کی فکر نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ نمبر 11، آپ ہونہار اور نیک نام طالب علم جن سے میری امیدیں وابستہ ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، ایران کے جس گوشے میں ہوں، بیدار رہیں اور بیدار رہ کر اپنے حقوق کا دفاع کریں۔ پوائنٹ نمبر 12، ہمارے جوانوں، بوڑھوں، ہماری عورتوں، مردوں اور بچوں سب کو چاہیے کہ اپنے اسلام اور قرآن اور ملک کی سربلندی کے لیے قربانی دیں۔ پوائنٹ نمبر 13، اے جوانان عزیز، آپ ہرگز مایوس نہ ہوں، حق کامیاب ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، آپ جوانوں کے زور بازو سے اس ملک کی اصلاح ہونی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 15، کس قدر فخر کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہونہار جوان اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ پوائنٹ نمبر 16، یہ تبدیلی جو ہمارے جوانوں اور متدین انسانوں میں پیدا ہوئی ہے، اس کی اہمیت اس تبدیلی سے کہیں زیادہ ہے جو ملک میں رونما ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 17، آپ جوانوں جن سے میری امید وابستہ ہے، اپنے اتحاد کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 18، آپ جوانوں پر جو کہ اسلام کا سرمایہ ہے اور مسلمانوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، ضروری ہے کہ قوموں کو آگاہ کریں اور سامراجی طاقتوں کے تباہ کن منصوبوں کو برملا کریں۔ پوائنٹ نمبر 19، آپ روشن فکر جوانوں کی ذمہ داری کہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک خواب غفلت میں گرفتار لوگوں کو اس مہلکے سے نجات نہ دلا دیں اور عوام کو سامراجی طاقتوں اور ان کے پست اعلی کار عناصر کے جرائم اور خیانتوں سے آگاہ نہ کر دیں۔ پوائنٹ نمبر 22، آپ جوان نسل کا فریضہ ہے کہ مغرب زدہ افراد کو خواب غفلت سے بیدار کریں اور مغرب کی انسان مخالف حکومتوں کے گھناؤنے جرائم اور افعال سے پردہ اٹھائیں۔ پوائنٹ نمبر 21، ہمارے کچھ جوانوں نے اپنے قومی وقار کو مغرب پر قربان کر دیا تھا اور یہ وہ روحانی شکست تھی جو ہمارے لیے تمام ناکامیوں سے بڑھ کر تھی۔ جوان اور نوجوان موضوع کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 22، ہمارے جوان اس خام خیالی میں مبتلا نہ رہیں کہ جو کچھ ہے صرف مغرب کے پاس ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ چوتھی فصل، کتاب کے تیسرے حصے کے سلسلے کی چوتھی فصل، موضوع سماجی انصاف۔ پوائنٹ نمبر 1، ملت ایران آزادی، خود مختاری اور انصاف چاہتی ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ اسلام کے سائے میں اور قوانین اسلام کو لاگو کیے بغیر اس ہدف تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ پوائنٹ نمبر 2، انصاف نافذ کیجیے، صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی انصاف پسند کریں۔ پوائنٹ نمبر 3، عدل جس سے بھی ظاہر ہو عدل ہے اور جرم و زیادتی جس سے بھی سرزد ہو جرم ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، میانہ روی عدالت الہی اور صراط مستقیم سے خارج ہونا گمراہی ہے اور اس گمراہی سے بچنا فریضہ الہی ہے۔ سماجی انصاف موضوع کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 5، دنیا والوں کو بتا دیجیے کہ حق اور عدل الہی کے نفاذ اور مشرقین دہر کا قلقمہ کرنے کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگا دینا چاہیے اور ہر چیز یہاں تک کہ اپنے عزیز ترین بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی راہ خدا میں قربان کر دینا چاہیے تاکہ حق زندہ جاوید ہو جائے۔ مستضعفین اور محرومین کی حمایت۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلامی شیوہ یہ کہ مستضعفین کی حمایت کی جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہم اسلام عظیم کی پیروی کرتے ہوئے تمام مستضعفین عالم کی حمایت کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، میرے خیال میں محروموں کی خدمت سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، میرے عزیز دوستو، خود کو اسلام اور ملت محروم کی خدمت کے لیے تیار کریں، خدا کے بندوں کی خدمت کے لیے کمر کس لیں جو کہ خدا کی خدمت کے مترادف ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، سب کو وصیت کرتا ہوں کہ معاشرے کے محروم طبقوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کوشش کریں، اس لیے کہ دنیا و آخرت کی بھلائی محروموں کی خبر گیری میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، کتنا اچھا ہو کہ مالدار لوگ جھوپڑیوں میں رہنے والوں کے لیے گھر بنوائیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، وہ اطمینان رکھیں کہ اس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ انصاف نہیں کہ کسی کے پاس گھر نہ اور کسی کے پاس کئی اپارٹمنٹ ہوں۔
پوائنٹ نمبر 7، ہماری عید اس دن ہوگی جب ہمارے فقراء مستضعفین خوشحال زندگی اور اسلامی و انسانی تربیت حاصل کر لیں گے۔ پوائنٹ نمبر 8، جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ کمزور طبقوں پر زیادہ توجہ کی جائے۔ پوائنٹ نمبر 9، خدا وہ دن نہ لائے جب ہماری اور ہمارے ملک کے حکام کی پالیسی محروموں کے دفاع نہ کرنے اور سرمایہ داروں کی حمایت کرنا قرار پائے۔ پوائنٹ نمبر 10، اسلام مستضعفین کی حمایت کے لیے آیا ہے، اسلام سب سے پہلے ان کی حمایت کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، یہ صدی انشاءاللہ مستکبروں پر مستضعفین اور باطل پر حق کے غلبے کی صدی ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، فقیروں، کمزوروں اور جھوپڑیوں میں رہنے والوں کی خدمت کیجیے جو ہمارے ولی نعمت اور سہارا ہیں۔ موضوع مستضعفین اور محرومین کی حمایت کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کی نظر میں محروموں کی خدمت کرنے سے زیادہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محروموں کی خدمت کرنے سے زیادہ مفید کوئی خدمت نہیں ہے۔ محل نشین اور جھوپڑی نشین۔ پوائنٹ نمبر 1، ہمیں اپنی قوم سے تعیش پسندی کی عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، اکثر بری عادتیں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں سے دوسروں تک پہنچتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں کی طبیعت صحیح تربیت، ایجاد و اختراع، تصنیف و تالیف اور خدا کی راہ میں زحمت اٹھانے سے میل نہیں کھاتی۔ پوائنٹ نمبر 4، جب ہم اپنے مذہب کا مطالعہ کرتے تو دیکھتے کہ ہماری فقہ کس قدر غنی ہے، ہمارا فلسفہ کس قدر مکمل اور ترقی یافتہ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے علم فقہ و فلسفے کو جامعیت عطا کی ہے، انہیں غنی اور سرشار بنائے، وہ محلوں میں نہیں بلکہ جھوپڑیوں میں رہنے والے تھے۔ پوائنٹ نمبر 5، جو بے چینی و ہلچل محل نشینوں میں پائی جاتی ہے وہ جھوپڑی نشینوں میں نہیں۔ جو اطمینان اس محروم طبقے کو حاصل ہے وہ اس طبقے کو حاصل نہیں جو اپنے خیال میں بڑی بلندیوں پر ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، آئینی تحریک کے دوران ہمیں اس اشراف طبقے سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ہماری پارلیمنٹ اشراف طبقے سے تعلق رکھنے والوں سے بھری بھی تھی، جبکہ کچھ جھوپڑیوں میں رہنے والے بھی تھے اور یہی لوگ بہت سے انحرافات کا سدباب کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 7، الحمدللہ اس وقت ہمارے حکام میں کوئی بھی محل نشین نہیں، ہماری حکومت محلوں میں رہنے والوں کی حکومت نہیں۔ جس روز ہماری حکومت اشرافیت کی طرف مائل ہو جائے تو اسی روز سے ہماری حکومت اور ملت کا زوال شروع ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 8، جس روز ہمارا صدر خدا نخواستہ سادہ زندگی کی عادت چھوڑ کر اشرافی زندگی کی طرف مائل ہو جائے تو اسی دن سے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 9، کاش یہ اشراف کا طبقہ معاشرے کے محروموں کی حالت دیکھتا تاکہ امریکہ کی ظالم حکومت کے جرائم کو ہوا نہ دیتا۔ پوائنٹ نمبر 10، آپ جھوپڑیوں میں رہنے والے ہونہار جوانوں کا طبقہ محلوں میں رہنے والوں سے برتر ہے اور آپ ہی نے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، ان جھوپڑیوں میں رہنے والوں اور شہید پیش کرنے والوں کے سر کا ایک بال دنیا کے تمام محلوں اور محل نشینوں سے زیادہ شرف و برتری رکھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، یہ شہر کے پسماندہ علاقے میں رہنے والے اور بقول آپ کے یہ پا برہنہ لوگ یہی ہمارا سہارا ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13، اگر ان محروم طبقوں کی حمایت نہ ہوتی تو حکومت برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ پوائنٹ نمبر 14، اگر ان محروموں، دیہاتیوں اور شہر کے جنوبی علاقے کے رہنے والوں کی ہمت نہ ہوتی تو نہ سابقہ حکومت ختم ہوتی اور نہ ہم ہی مشکلات کا مقابلہ کر پاتے۔ موضوع محل نشین اور جھوپڑی نشین کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 15، جن لوگوں نے غربت، محرومی اور پسماندگی کا درد سہا ہے وہی آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے۔ موضوع محنت اور محنت کش۔ پوائنٹ نمبر 1، کسی ملت کی بقا محنت اور محنت کشوں کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، محنت کش معاشرے کے لیے مفید ترین اور باوقار ترین طبقہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اسلامی معاشروں کا پہیہ محنت کشوں کے توانا ہاتھوں کی وجہ سے حرکت و گردش میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، محنت کشوں کا دن سپر طاقتوں کے تسلط کے خاتمے کا دن ہے۔ موضوع کھیتی باڑی۔ پوائنٹ نمبر 1، ایران ایک ایسا ملک ہے جس میں صنعت زراعت کو پیش رفتہ ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کسان حضرات جو ملت کے سب سے بڑے پشت پناہ ہیں اپنے کام کو لگن سے جاری رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 3، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم غذائی اشیاء کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں، ہمیں اس میدان میں خود کفیل ہونا چاہیے اور یہ کام انسانوں کی ہمت سے وابستہ ہے۔
پوائنٹ نمبر 4، ہر ملک کے محنت کش اور کسان اس ملک کی بنیاد ہوتے ہیں۔ کسانوں اور محنت کشوں کی کارکردگی ملک کی معیشت کی اساس ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، کسان اور محنت کش ملک کی آزادی اور خود مختاری کے ضامن ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، ہم جس نوعیت کی عرضی اصلاحات کے خواہاں ہیں ان سے کسان کو اس کی محنت کا پھل ملے گا، اور جن مالکوں نے اسلامی قوانین کے خلاف عمل کیا ہے انہیں سزا دی جائے گی۔ توضیح نمبر 6، عرضی اصطلاحات یہ جدید استعماری سیاست کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے، جو استعمار کے تسلط میں لاطینی امریکہ سے لے کر ایشیا و افریقہ تک تمام ممالک میں حکومتوں کے ذریعے تقریباً ایک جیسے طریقے سے نافذ ہوئیں۔ شاہ نے 1341 ہجری شمسی میں ایک طرف سے امریکی سرمایہ داری کو اعتماد میں لینے اور جدید حکمت عملی کے ساتھ اپنے تعاون اور موافقت کو ظاہر کرنے اور مغرب کی معیشت کے لیے ایک نئے بازار کھولنے، اور دوسری طرف داخلی کشیدہ حالات پر قابو پانے اور لوگوں کی ناراضگی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اصلاحات اراضی کو انقلاب شاہ و مردم کے عنوان سے شروع کیا، اور اس سے ایران کی معاشی حالت کو کمزور کر دیا۔ ایران میں عرضی اصلاحات نے ایران کی زراعت کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہ پروگرام بیرونی خصوصاً امریکی سرمایہ گزاری سے شروع کیا گیا تھا۔ اس طرح کے ملک چند سالوں میں گندم پیدا کرنے والوں کے مقام سے گندم درآمد کرنے والے ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ دوسری طرف دیہاتیوں کی شہروں کی طرف ہجرت کی وجہ سے 11 سالوں میں 1345 سے 1356 ہجری شمسی تک ایران کے 20,000 دیہات آبادی سے خالی ہو گئے، جس کی وجہ کارخانوں اور ان سے متعلقہ خدمات انجام دینے والی کمپنیوں کی طرف سے انہیں سستی اجرت پر بھرتی کیا گیا ہے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ موضوع ہے کھیتی باڑی۔ کھیتی باڑی کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 7، کسانوں کا جہاد کھیتی باڑی کو رونق بخشنا ہے۔ موضوع بازار اور سرمایہ۔ پوائنٹ نمبر 1، اس وقت ملک کی مارکیٹوں بظاہر دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ انہیں یہ دیکھ کر اب کوئی ان پر دباؤ ڈالنے والا اور قیمتوں پر کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ من مانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ حاکم وقت کا فریضہ ہے کہ وہ بازار پر کنٹرول رکھے۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام بے حد و حساب اور ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے والے متفقوں کو محروم کرنے والی سرمایہ داری کا موافق نہیں، بلکہ اس طرح کے سرمایہ دارانہ نظام کی قرآن و سنت میں مذمت کی گئی ہے اور اسے سماجی انصاف کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام کمیونزم، مارکسزم اور لیننزم جیسے مکاتب فکر پر استوار حکومتوں کا مخالف ہے، جو فردی مالکیت کو تسلیم نہیں کرتی اور اشتراکیت کی قائل ہے۔ ماہرین کی وطن واپسی۔ پوائنٹ نمبر 1، جو کہ اس میں موضوع پہ خالی ایک ہی پوائنٹ ہے امام کا، جو لوگ خدمت کی غرض سے ملک واپس آنا چاہتے تھے یا آنا چاہتے ہیں، وطن اور انقلاب ہمیشہ سے ان کی پذیرائی کے لیے آمادہ نہیں، لیکن ان کے ساتھ اصولوں کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اس کتاب کا تیسرا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ حاضر خدمت ہوتے ہیں کتاب کے چوتھے حصے کی طرف انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں۔